یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے اس سے پہلے میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ایک خبر جو کہ پوری دنیا میں پھیلی، سب نے دیکھی کہ 9 فروری 2026 عراق میں آیت اللہ شہید باقر الصدر کے قاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔ وہ شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ بات تو سب نے سنی، یہ خبر تو سب تک پہنچی، لیکن اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ پہنچنا دنیا تک بہت ضروری ہے کہ یہ شخص جس کو سزائے موت دی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے سعدون القیسی۔ یہ میجر جنرل تھا صدام کے دور میں، بڑا ظالم افسر تھا، اور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ میں یزید سے زیادہ ظالم ہوں، یزید سے زیادہ چالاک ہوں۔ اور یہ بات اس نے کیوں کہی تھی، اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ 1980 میں، اپریل 1980 میں صدام کے دور میں آیت اللہ باقر الصدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ کس لیے گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ 1 سال ہو گیا تھا صدام کو برسر اقتدار آئے ہوئے، اور وہ ظلم کر رہا تھا، لوگوں کو مار رہا تھا، اور خصوصاً علی والوں کا بھی بڑا مخالف تھا۔ تو آیت اللہ باقر الصدر اس کی مخالفت کرتے تھے، اس کی حکومت کی خلاف بات کرتے تھے، عوام میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے باقر الصدر کو گرفتار نہ کیا تو میری حکومت تو گر جائے گی۔ ان کو گرفتار کیا گیا، غالباً 5 اپریل کو گرفتار کیا گیا۔ 3 شرائط رکھی گئیں آیت اللہ باقر الصدر کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی زندگی اسی صورت بچ سکتی ہے کہ ایک تو آپ ہماری حکومت کی حمایت کریں، دوسرے نمبر پر حوزہ علمیہ نجف یہ ہماری حکومت کے حوالے کر دیں، اور تیسری نمبر پر بات یہ کہ انقلاب اسلام کی آپ بات نہ کریں بلکہ ہماری پارٹی کے نظریے کو ہی اس کی ترویج کریں۔ ظاہر ہے آیت اللہ باقر الصدر حسینی تھے، علی والے تھے، کس طرح سے یزیدی سوچ کے آگے جھک جاتے۔ انہوں نے کہا میں یہ ہرگز تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، تمہاری بات میں نہیں مانوں گا۔ اس وقت یہ شخص جس کو گزشتہ دنوں سزائے موت دی گئی ہے، سعدون القیسی، جو کہ میجر جنرل تھا اس وقت، اس نے کہا کہ میں باقر الصدر کو اپنے مطالبات منواؤں گا۔ اور اس نے ظلم کیا کیا کہ آیت اللہ باقر الصدر کی ہمشیرہ، ان کی بہن جن کا نام آمنہ الصدر تھا، جو کہ ایک مبلغہ تھیں، مصنفہ تھی، عالمہ تھیں، اور تبلیغ آل محمد کی مشن کی تبلیغ میں ان کی ساری زندگی گزری، وہ بھی مقبول تھی اس دور میں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ بھائی کے سامنے بہن پر تشدد کیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ ہماری بات مانے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ الیکٹرک شاکس دیے گئے، بجلی کے جھٹکے دیے گئے، طرح طرح کے ظلم کیے گئے، پھر بھی حسین والوں کے حوصلے ہیں نا، باقر الصدر ان کے سامنے جھکے نہیں۔ غصے میں آ کر اسی شخص نے، اسی ظالم نے باقر الصدر کے سامنے ان کی ہمشیرہ کو فائر کر کے شہید کر دیا، اور پھر باقر الصدر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 9 اپریل کو دونوں بہن بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشوں کو رات کی تاریکی میں ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا، اور جنازہ، اعلانیہ جنازہ پڑھانے پر بھی پابندی تھی۔ اور یہ شخص کا دعویٰ تھا 9 فروری کو جس کو سزائے موت ہوئی، اس نے دعویٰ یہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں یزید سے چالاک ہوں، وہ اس لیے، اس نے کہا تھا کہ یزید نے تو امام حسین کو قتل کر دیا تھا، لیکن امام حسین کے نظریے کو بی بی زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے اس مشن کو ساری دنیا میں عام کیا، اس نظریے کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ آج میں نے دونوں بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، ان کا مشن میں نے دفن کر دیا ہے، لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شہید اور شہیدہ اپنے نظریے کے لیے، اپنے مشن کے لیے تو کام کر ہی نہیں رہے تھے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، بلکہ اسلام کے مشن کو عام کرنے کی ان کی ساری کاوشیں تھیں۔ تو کس طرح یہ ممکن تھا کہ یہ نظریہ دفن ہو جاتا؟ 1400 سالوں میں بڑی بڑی ظالم حکومتیں جن کی یہی خواہش تھی کہ اس نظریے کو، اس مشن کو دبا دیا جائے، اہل بیت کے پیغام کو دبا دیا جائے، وہ نہیں دبا سکتے تو یہ کیسے دبا سکتے تھے؟ تو آج دنیا دیکھ لے کہ وہ ظلم کرنے والے ذلیل و رسوا ہوئے ساری دنیا کے سامنے، اور جو شہید ہوئے حق کی خاطر، جنہوں نے قربانیاں دیں، وہ حسینیوں کے، مومنین کے، محبان اہل بیت کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ شہید ہیں تو زندہ ہیں۔ تو یہ حسینیت کبھی دب نہیں سکتی، یزیدی جتنی مرضی کوششیں کر لے۔ آج جو خون بہانے والے ہیں نا، جو مساجد میں عزاداروں کو شہید کرتے ہیں، نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، ان کی یہ خام خیالی ہے
حسینی اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی, یزیدیت ہمیشہ مرد آباد رہے گی. مومنین اکرام, آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.